اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریت العربیۃ السوریہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ 11,000 سال پہلے آباد ہونے والا ایسا ملک جس کو دنیا کے کچھ ملک ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، جس کی وجہ سے یہاں ہر وقت حالات خراب رہتے ہیں۔ اس ملک شام کو سیریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ملک اسلامی لحاظ سے کیوں اہم ہے اور یہاں بہت سی ایسی قبر مبارک موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کیا ہے اور اس ملک کا صدر کون تھا اور کیوں بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور آگے اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس ملک کا اصل نام سیرین عرب ریپبلک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے شام کے نام سے جانتے ہیں۔ شام میں تقریباً 23 ملین لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 57 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,85,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 87 نمبر پر آتا ہے۔ شام میں مشرقی وسطیٰ میں واقع ایک تاریخی اور اہم ملک ہے جو اپنے ایک تاریخ اور جغرافیائی اہمیت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر اس ملک کے بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف ترکی، عراق، جارڈن، لبنان اور اسرائیل واقع ہے۔ شام میں 90% مسلمان آباد ہیں، جن میں 74% لوگ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 16% لوگ شیعہ مسلک کے ہیں۔ باقی 10% آبادی عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک کے لوگ زندگی بہت مشکل سے گزار رہے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ شام میں رہنے والے لوگ بہت بہادر ہیں۔ اسی طرح پچھلے 50 سال سے یہ ملک بہت ہی پسماندگی کا شکار ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہم مشرقی وسطیٰ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور سیاحتی حوالے سے ہزاروں سال پر مشتمل کرۂ ارض پر اپنی شناخت رکھتا ہے۔ اگر ہم ملک شام کی بات کریں تو شام کی تاریخ در حقیقت آرٹ، ثقافت اور انسانی تعلقات کی دریافت کا سفر ہے۔ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع شام کی سرزمین کے ہر قدم پر ایک تاریخ موجود ہے۔ اسے دنیا کی مختلف تہذیبوں کے ملاپ کی سرزمین اور مشرق و مغرب کے درمیان ایک پل کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ہزاروں سال سے بحر اوقیانوس اور دریائے فرات کے درمیان کا یہ علاقہ تاریخی تبدیلیوں کا مرکز رہا ہے۔ شام میں 6,000 سال پرانی تاریخ کے آثار اب بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین عمارات اور مذاہب کے آثار بھی ملتے ہیں۔ شام کے صحرا، وادیاں، ساحل، عبادت گاہیں، نوادرات اور محلات سب اپنے اندر صدیوں پرانی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ عیسائیت کی بنیاد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا آغاز بھی شام ہی سے ہوا۔ دمشق کو طویل عرصے تک اسلامی دارالسلطنت کی حیثیت حاصل رہی۔ اسپین اور ایشیا تک اسلام کا ابدی پیغام بھی شام ہی سے پہنچا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا ایسا شہر ہے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق شہر کی گلیوں میں جدید اور قدیم کا ایسا امتزاج نظر آتا ہے جو شاید ہی دنیا میں کہیں دیکھا جا سکے۔ یونانی اور رومن دور میں یہ شہر تہذیب و تمدن کا مرکز رہا۔ شام کی 82% آبادی مسلمان ہے، 13% عیسائی، جبکہ بقایا 5% آبادی میں دوسرے مذاہب کے افراد شامل ہیں۔ فرانسیسی اور مغربی حکمرانی کے اثرات شام کی معاشرتی زندگی میں
بڑے نمایاں ہیں۔ آزاد خیال لوگ اور جدت پسند لوگوں کی کثرت ہے۔ اگر دیکھیں تو ملک شام کے شمال میں ترکی، مغرب میں بحر روم، لبنان، جنوب میں اسرائیل اور اردن، جبکہ مشرق میں عراق واقع ہے۔ 750 عیسوی تک شام میں اموی سلطنت قائم رہی۔ اسی سال عباسیوں نے اموی سلطنت ختم کر کے شام کا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کر دیا۔ 19ویں صدی کے شروع تک زیادہ تر حصہ عثمانیہ سلطنت کے ماتحت رہا۔ 1918 عیسوی میں فرانسیسیوں اور برطانوی سے مل جل ہونے کے بعد حکومت قائم ہوئی۔ بعد میں یہ فرانس کے قبضے میں آ گیا۔ اسی سال فیصل بن حسین نے دمشق میں ایک قومی حکومت قائم کی، جس کے تحت شام کے کچھ علاقے، لبنان، اردن اور فلسطین کے کچھ علاقے شامل تھے۔ 1921 عیسوی میں شام 6 ریاستوں میں تقسیم ہوا۔ اسی اثنا شام دیگر تحریکوں کی مزاحمت کا شکار رہا، جس میں فرانس شام کو طویل مصنوعی آزادی کا دھوکہ دیتا رہا۔ 1932 عیسوی میں پہلی دفعہ شام میں آزادی کا اعلان ہوا، لیکن فرانس کی جنگی حکمت عملی کی آزادی میں رکاوٹ بن گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس، برطانیہ و دیگر یورپی ممالک معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ ان تمام ممالک نے محسوس کیا جن پر ہم قابض ہیں ان کو چلانا مشکل ہے، مسلسل معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ فرانس یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب وہ شام پر مزید حکومت کرنے سے قاصر ہے، تو اس نے شام کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی اتحاد جن ممالک پر قابض تھا، ان ممالک کو آزادی دے کر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ جان چھڑائی، خود اپنے اوپر احسان کیا۔ 17 اپریل 1948 عیسوی شام ایک علیحدہ مملکت بن گیا۔ شام میں نظام حکومت صدارتی اور جمہوری طرز کا تھا۔ 1958 عیسوی میں مصر اور شام کے اتحاد کے نتیجے میں متحدہ عرب جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ 3 ستمبر 1961 عیسوی کو فوج نے بغاوت کر دی۔ فوج نے عرب جمہوریہ اتحاد سے قطع تعلق کر لیا۔ 1966 عیسوی کو فوجی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ 1967 عیسوی کی 6 روزہ جنگ میں شام نے اسرائیل سے شکست کھائی۔ یہودیوں نے شام کے جنوبی مغرب میں واقع جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1971 عیسوی میں جنرل حافظ الاسد صدر بنے۔ انہوں نے 2000 تک اپنی صدارت کو قائم رکھا۔ 10 جون 2000 میں یہ فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے بشار الاسد کو صدر بنا دیا گیا۔ ان کا تختہ الٹنے کے لیے باغیوں نے کئی بار کوششیں کی، مگر شام کی فوجی اتحاد نے تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ بشار الاسد شامی اقوام میں ہمیشہ کے لیے متنازع رہے۔ معزول شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف سن 2011 میں مظاہروں کے سلسلے کا آغاز ہوا تو انہوں نے حزب مخالف کی آواز کو کچل ڈالنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ مظاہرین کو برداشت کرتے، بلکہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو حکم دیا کہ سخت کارروائیوں سے مظاہروں کو کچل دیں۔ حالات مسلح تصادم کی صورت اختیار کرتے گئے، جس میں بقول مخالفین کے 4.25 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، 1 کروڑ 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، متعدد شہر تباہ اور کئی ممالک شام کی خانہ جنگی میں بند کرانے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد بشار الاسد کے خلاف نفرتیں زیادہ ہونے لگیں۔ آخرکار اس کے خاندان کے 50 سالہ اقتدار کا خاتمہ ثابت ہوئی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام کہا جاتا ہے، اس وقت اس ملک کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے آسانی پیدا کرے اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔